ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 13۔ کچھ بات ہے تیری باتوں میں، یہ بات یہاں تک آ پہنچی۔ ہم دل سے گئے، دل ہم سے گیا، یہ بات کہاں تک آ پہنچی۔ وہ نظریں گھما کر اس پرتعش کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جو کافی کشادہ اور خوبصورت سا تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس نے قریب پڑے اس جوڑے پر ہاتھ پھیرا جو سرخ رنگ کا خوبصورت سا دیدہ زیب تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ وہ وہاں رکھ گئی تھی۔ ریشام نے وہ زیب تن کرنے کی بجائے صرف اس کا دوپٹہ اٹھا کر سر پہ اوڑھ لیا تھا۔ قد آور آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سفید فراق کو اس بڑے سے دوپٹے نے تقریباً چھپا ہی لیا تھا۔ اس کے گھر والے یقیناً اس کی گمشدگی پر خاموش نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی طرف سے ایک دھڑکا بھی اسے لگا ہوا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی جب دروازہ کھٹکا کر کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ریشام نے دوپٹے کو چہرے پہ گرا کر گھونگھٹ سا نکالتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ جبھی زید کی ہمراہی میں نکاح خواں اور 2-3 لوگ اندر آ گئے۔ یوسف ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ پہلے لڑکی کی رضامندی جاننے آئے تھے۔ یہاں بیٹھ جائیں بھابھی، زید نے اسے سنگل صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو وہ کچھ حیران کی کیفیت میں اسے دیکھتی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زید کو وہ کئی بار حویلی آتے ہوئے دیکھ چکی تھی، جسے وہ سالار غازی کے مینیجر کی حیثیت سے ہی جانتی تھی، لیکن یہ یہاں پر کیوں تھا؟ ریشام کو کسی انجانے خطرے کی بجتی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ برے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر یوسف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد سب کچھ اسے بتا دے گا، یہی سوچ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ نکاح خواں اور باقی گواہان 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ زید رائٹنگ ٹیبل کے پاس سے کرسی اٹھا کر ان کے قریب رکھے اس پر براجمان ہوا تو نکاح کی کارروائی شروع کی گئی۔ ریشام غازی ولد ضمیر غازی آپ کو انس غازی ولد رضا غازی کے نکاح میں بعوض 50 لاکھ حق مہر سے رائج الوقت دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زید کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر پر تھیں، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ انس نے اسے کافی ڈرا کر بھیجا تھا کہ حقیقت جان کر وہ کچھ بھی ریئیکٹ کر سکتی ہے، خبردار رہنا۔ وہ خدشے میں گرا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، لیکن وہ تو بے جنبش تھی۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتی وہ سن بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ مجھے اعتبار نہیں، وعدہ کریں، آپ مکر تو نہیں جائیں گی؟ پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، میرا دل نہ توڑیے گا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ نکاح کے بعد میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ نکاح کے وقت جب میرا نام لے کر آپ کی رضا پوچھی جائے تو انکار نہ کیجیے گا۔ کچھ دیر پہلے کی گئی یوسف کے ساتھ گفتگو اس کے ذہن میں فلم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ یوسف کے واپس لوٹ آنے سے اب اس کے سارے زخم بھر جائیں گے، اپنے سگے رشتوں سے ملے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، اسے پھر کبھی رونا نہیں پڑے گا۔ لیکن آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ جیت کے بھی ہار چکی تھی۔ اپنی منزل کے اتنا قریب پہنچنے کے بعد وہ منہ کے بل نیچے گری تھی۔ جو تکلیفیں اس کے گھر والوں کی طرف سے اسے ملی تھیں، اس تکلیف کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ خاموشی سے بہت کچھ اس کے اندر ٹوٹتا چلا گیا، جس کی تکلیف سے اس کا دل بلبلا اٹھا تھا۔ پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، انکار مت کیجیے گا، انکار مت کیجیے گا، انکار مت کیجیے گا۔ ذہن میں ہوتی باز گشت پر اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ اس کی لہو لوہان روح ماتم کو نہ تھی، لیکن پھر بھی لرزتے لبوں کے ساتھ اسے قبول کر گئی۔ اس دشمن جاں کا مان رکھ لیا تھا، انکار نہیں کیا تھا۔ وہ جو بھی تھا اپنی ذات سے بڑھ کر اسے عزیز رہا تھا۔ ایک عرصہ اس کی محبت میں مبتلا رہی تھی۔ اس شخص کو اس نے اپنے دل میں سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا۔ اس کا جو مجسمہ اس کے ذہن و دل میں تھا، آج وہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ ریشام غازی نے صرف اسی محبت کی خاطر اقرار کر کے اس پر پہلا اور آخری احسان کیا تھا۔ انس کو اس کی محبت پر مان تھا تو اس نے اس کا بھرم رکھ لیا تھا، لیکن اب دل سے اس کی محبت نکلنے میں لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے وقت زیادہ درکار بھی نہیں ہوتا، صرف لمحوں کا کھیل ہوتا ہے اور بازی یوں پلٹ جاتی ہے۔ پین اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا، پھر بھی اسے جہاں جہاں سائن کرنے کو کہا گیا وہ کرتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح نامہ نہیں، اس کی موت کا پروانہ تھا جو اب اسے سعدین حویلی کی جانب سے ملنے والی تھی۔ وہ جب سب کے ساتھ نیچے اترا تو انس ڈرائنگ روم کی بجائے وہیں ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ سخت بے چینی کا شکار تھا کہ معلوم نہیں ریشام نے انکار کیا تھا یہ اقرار۔ زید کی سنجیدہ شکل اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی، اس میں پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب زید نے اس کے گلے لگتے ہوئے مبارک ہو سر کہا تو وہ بے ساختہ سن ہوا، پھر اس نے شکر کا سانس لیا۔ اور کچھ ہی دیر میں جب اس کی جانب سے ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا تو اسے یوں گمان ہوا جیسے ساری دنیا کو فتح کر لیا ہو۔
سب اس کی مٹھی میں آ گیا ہو۔ خود سے زیادہ خوش نصیب اسے آج کوئی اور نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا جی بے ساختہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کو چاہا۔ سب سے مل کر مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھا رہا جو اس کے نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ انہیں رخصت کر کے جب وہ روم میں داخل ہوا تو اسے دیکھتا جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ سرخ دوپٹے میں اس کا چاند چہرہ اس وقت پتھریلے تاثرات سے سجا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں، سرخ پڑتی ناک اور سختی سے پیوست ہوئے لب۔ اس کا انداز اس سمے بہت بھاری پڑ رہا تھا انس پر۔ وہ ابھی تک اسی صوفے پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ کچھ دیر پہلے کیا گیا گھونگھٹ موجود نہیں تھا۔ انس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ندامت سے چلتا ہوا آ کر اس کے پاس رکا۔ رشام نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی جانب وہ وہیں کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا۔ کچھ ساعتیں گزریں لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا، تو وہ دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا، کسی مجرم کی طرح۔ وہ خود کے لیے خوش تھا جو اس نے چاہا اسے پا لیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس لڑکی کے لیے بھی افسردہ تھا جو اس کے دھوکے کے باعث سخت بدگمانی کا شکار تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا جرم کتنا سنگین ہے، اسے اندازہ تھا کہ اس کی سزا کتنی کڑی ہونے والی ہے۔ وہ پھر بھی اس سزا کو سننے کے لیے منتظر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر چیخے چلائے، اسے برا بھلا کہے، بد دعائیں دے، لیکن وہ بے واسطے لب بیٹھی تھی۔ صرف آنسو تھے جو بہے جا رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے مخاطب کرتا۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں مجھے کہ اتنی نفرت کرتے ہو مجھ سے۔ اس کی بھیگی نظروں نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر ندامت رقم تھی۔ ایک بار کہہ دیتے کہ نہیں کرتے مجھ سے محبت، میں پیچھے ہٹ جاتی، دوبارہ تمہاری راہ میں نہ آتی۔ اس طرح سے بدلہ کیوں لیا تم نے مجھ سے؟ میری محبت تم پر اتنی ناگوار گزری تھی کہ تم نے مجھ سے اسے چھین ہی لیا۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ میرے گھر والوں نے صرف مجھ پر الزامات لگائے تھے اور تم نے ان الزامات کو سچ ثابت کروا دیا۔ اس نکاح کے بعد تمہیں معلوم ہے میری کیا حیثیت رہ جائے گی میرے گھر میں؟ رشام پلیز میری بات سنیں۔ اس کے آنسو انس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ ملتجی لہجے میں بولا، لیکن رشام کو اس کا مخاطب کرنا کانٹوں کی چبھن سے دوچار کر گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا ہاتھ انس پر اٹھا۔ کمرے کی پر اسرار خاموشی میں اس تھپڑ کی گونج در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ مار دیا تم نے رشام کو، زندہ درگور کر دیا اسے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے۔ اس تھپڑ کے جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس تکلیف و کرب سے وہ گزر رہی ہے اس کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجرم ہوں آپ کا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے مجھے کھو دیا یوسف، میری ذات کو تم نے مٹی کے ذروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے تم، کچھ بھی نہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی لیکن بے بس تھی، کیونکہ وہ اس کی راہ میں ہی تو بیٹھا تھا۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائی وہ بری طرح روتی رہی۔ انس نے اسے خاموش کروانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اچھے سے رو لے تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ بتاؤ مجھے، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا میں ہی ملی تھی تمہیں؟ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے سخت اشتعال میں آتے ہوئے ایک اور تھپڑ انس کے منہ پر دے مارا، جس کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھا۔ 2 تھپڑ مار چکی آپ، جو میری کیے گئے دھوکے کے لیے کافی ہیں۔ اب اگر آپ نے تیسری بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو یہ سراسر زیادتی ہوگی میرے ساتھ۔ وہ پیشانی پہ بل ڈالے بولا، جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کے جواب میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حویلی چھوڑ کے آؤ مجھے واپس، میں سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی کہ کیسے تم نے مجھے ٹریپ کر کے نکاح کیا ہے۔ انگلی اٹھا کر وہ سختی سے بولی، یہاں آنے سے پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ نکاح ہو جانے کے بعد آپ کو دوبارہ حویلی نہیں بھیجوں گا۔ تم کون ہوتے اس کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، آپ کا مجازی خدا۔ نچلا لب دبائے، اس کا لہجہ میں نے خیزی سے لیے ہوئے تھا۔ جسٹ شٹ اپ، کچھ نہیں لگتے تم میرے۔ قبول کر کے مکر رہی ہیں، حالانکہ وعدہ کیا تھا آپ نے کہ نہیں مکریں گی اپنی بات سے۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری جان لے لوں۔ انس کا وجود اس وقت اتنا ناگوار گزر رہا تھا کہ اس کے بس میں ہوتا تو اس کا گلا ہی دبا دیتی۔ اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ انس نے بنا کچھ کہے چپ چاپ پشت سے اپنی پسٹل نکال کے اس کی جانب بڑھا دی۔ ابھی مرنا نہیں چاہتا، کافی کچھ حساب بے باک کرنے ہیں، لیکن آپ مجھے مزید سانس لیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو بے شک مجھے مار دیں۔ رشام نے بس ایک نظر ہی دیکھا تھا اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو، پھر انس کے اندازے کے عین مطابق وہ پسٹل جھپٹ کر اٹھا لی۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس قسم کی چیز اس نے پہلی بار ہاتھ میں اٹھائی ہے۔ وہ پھر بھی ڈر و خوف کا شکار نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس کے سکون میں کمی آئی تھی۔
وہ اب بھی اس کے سامنے ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے پسٹل کا رخ اس کی پیشانی کی جانب کر دیا تھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں تھی اور مجرم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا۔ شروع سے لے کر ابھی تک کا عرصہ اس کے ذہن میں ابھر کر معدوم ہونے لگا۔ اس کے جان سے عزیز خونی رشتوں کے چہرے، ان کی بے اعتباری، یوسف کا دھوکہ، سب کچھ اس کے دماغ میں گڈ بڈ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں اسے صرف اتنا یاد رہا تھا کہ سامنے موجود وہ شخص اس کا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ صرف اس کا گنہگار ہے جس نے اس کے اعتبار کا فائدہ اٹھا کر اسے دھوکے میں رکھا۔ پھر اس نے لمحہ بھی صرف نہیں کیا تھا ٹریگر پہ رکھی انگلی کو دبانے میں۔ ایک کلک کی ارتعاش جہاں گھٹنوں کے بل بیٹھی یوسف کو ساکت کر گئی تھی، وہیں ریشام کی آنکھیں بھی حیرانگی سے پھیلیں۔ نفی میں سر ہلاتا وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے کے بعد وہ کبھی گلاس وال کے پاس جاتا تو کبھی پھر ریشام کو دیکھتا۔ وہ بے یقین تھا، سخت بے یقین، چہرے سے وہ سخت ناخوش بھی لگتا تھا۔ اگر میگزین خالی نہ ہوتا تو آپ نے تو مجھے سچ میں جان سے مار دینا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ غصے میں اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ ریشام نے حیرانگی سے کئی بار ٹریگر کو دبایا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گولیوں سے خالی پسٹل ہے تو اس کے سر سے لگی پیر پہ بجھی۔ کینہ توز نگاہوں سے گھورتی ہوئی وہ اٹھی۔ پھر دھوکہ دیا تم نے مجھے؟ غصے میں سرخ ہوتی اس نے خالی پسٹل اس پر ہی پھینک ماری تھی، جسے خود سے بچانے کی کوشش میں اس نے پکڑ تو لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کافی زور سے اس کی پیشانی پہ لگی تھی، جہاں سے اب خون کی بوندیں تیزی سے نمودار ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ اتنی تشدد پسند کب سے ہو گئیں آپ؟ ہتھیلی کو پشت پر سختی سے جماتے ہوئے تعصب سے بولا۔ جب سے تمہارا اصل چہرہ دیکھا ہے، زہرخند لہجے میں کہتی وہ وہاں سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے پہنچی، پھر راہداری سے نکل کر باہر آ گئی۔ جہاں 2 سٹیپس نیچے اترنے کے بعد پورچ تھا، وہ وہیں رک گئی، زید کے پاس، جو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ریشام کو وہاں دیکھا تو بری طرح حیران ہوا۔ تم سلار بھائی کے مینیجر تھے، تم بھی ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ؟ اب کہ اس کے زیر تاب وہ آیا تھا۔ ایسی بات نہیں بھابھی، اصل میں انس سر کا دوست ہوں۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ دوست ہو تو پھر اسے سر کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ ریشام کے پیچھے کھڑے انس کو دیکھ رہا تھا، جس نے لبوں پہ شہادت کی انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر 2 انگلیوں سے وہاں سے 9-2-11 ہو جانے کا اندیا دیا۔ مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دیتا ہوں۔ زید کے وہاں سے نکلتے ہی وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ صرف زید ہی نہیں، آپ کی حویلی کے زیادہ تر ملازم ہی میرے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اور گارڈز؟ ریشام کو سخت ناگوار گزر رہا تھا اس کا اتنا پرسکون انداز۔ وہ بھی میرے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اور کس کو خریدا ہوا ہے تم نے، یہ بھی بتا دو۔ اب ہر بات تو نہیں بتائی جا سکتی، کچھ باتوں کا راز رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کاش تمہارا راز بھی کبھی نہ کھلتا مجھ پر، تم انتہائی گرے ہوئے انسان ہو۔ اس کی جانب سے رخ موڑ کر وہ بڑے سے مین گیٹ کو دیکھنے لگی، جہاں کافی سارے گارڈز چوکنے کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ قریبی 2-3 نسلی کتے بھی موٹی سی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ انس غازی کو ایک دنیا سلام کرتی ہے، اور آپ نہ صرف مجھے تھپڑوں سے نواز چکی ہیں، اوپر سے مسلسل مجھے ڈس رسپیکٹ بھی کر رہی ہیں۔ تم اسے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہو، تلخی سے کہتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا کہ کس طرح وہاں سے نکلا جائے۔ جب میرے گھر والوں پر تمہاری حقیقت کھلے گی نا، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ غازی خاندان سے دشمنی پالنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں بھی اسی خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے۔ ان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ مجھ سے دشمنی نہ پالیں، میں اپنے حریفوں پر رحم نہیں کھایا کرتا۔ انتہائی زہر لگ رہے ہو انس غازی بن کر۔ آپ ابھی تک انس سے ملی کہاں ہیں؟ آپ کے لیے تو میں ابھی بھی یوسف ہی بنا ہوا ہوں۔ انس سے مل لیتی تو شاید آپ کو میں زہر سے بھی بدتر لگنے لگ جاتا۔ اچھا، تمہارا وہ روپ دیکھنا باقی ہے کیا ابھی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولی۔ بالکل، لیکن آپ اسے دیکھنے کی خواہش نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا، کافی شفاق ہے وہ۔ کیا رشتہ ہے تمہارا حویلی سے؟ خود کو غازی کیوں کہتے ہو تم؟ آنکھوں میں تپش لیے وہ پوچھ بیٹھی۔ میں کزن ہوں آپ کا، سگا نہ صحیح، ستیلا ہی صحیح۔ میرے کزن؟ جب آپ اپنے دادا جان سے میری شکایتیں لگائیں گی تو تب ان سے پوچھیے گا۔ تم میرے دادا پر الزام لگا رہے ہو؟ اس کا غصہ پھر اٹھ کے آیا۔ الزام لگانا میری فطرت نہیں ہے ریشام بی بی، ویسے یہاں سے بھاگنے کی جو ترکیبیں آپ بنا رہی ہیں ان سے باز آ جائیں تو بہتر ہے، یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا وہ اس کی سوچ تک رسائی رکھتا تھا؟ تم مجھے یہاں قید میں نہیں رکھ سکتے، وہ بپھر کر بولی۔ یہ قید نہیں ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ کچھ نہیں سمجھنا مجھے، جان چھوڑو میری۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔
بے بسی کے مارے اس کی سیاہ آنکھیں شفاف پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ آپ واپس روم میں چلی جائیں، یہاں نہ بیٹھیں۔ تیز خنک ہواؤں کے پیش نظر وہ نرمی سے بولا، کیونکہ وہ بغیر کسی گرم کپڑوں کے ابھی بھی صرف وہ سرخ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ تو مجھے آرڈر نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ابھی بھی مجھے اپنا ملازم سمجھ رہی ہیں؟ ملازم تو میں نے تمہیں اس وقت بھی نہیں سمجھا تھا جب تم ایک ملازم کی حیثیت سے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھتی وہ کیا کچھ جتا گئی تھی۔ یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تم سارے الزام میرے سر ڈال کے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ بھوک تو لگ رہی ہوگی آپ کو، کھانا کھائیں گی؟ زہر کھلا دو۔ اچانک ہی موضوع بدل دینے پہ اسے گھورتے ہوئے اس نے تب کر کہا۔ وہ تو اس وقت دستیاب نہیں ہے، اس نے بیچارگی سے کہا تو ریشام ایک تیز نظر اس پر ڈالتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بے ساختہ مسکراہٹ دباتی ہوئے وہ اسی جگہ بیٹھ گیا تھا جہاں سے وہ اٹھ کر گئی تھی۔ سعدین حویلی کی در و دیوار ماتم کناں تھی، وہاں سوگ کا سامان تھا۔ جبھی وہ تیز قدموں سے چلتا وہاں آیا، انس غازی نے ہی اغوا کیا اسے۔ اس کے اتنے وثوق سے کہنے پر سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ عبیر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ابھی پولیس کے پاس ہی ہو کر آ رہا ہوں۔ جب پولیس کو معلوم ہے تو پھر اس تک پہنچنا آسان ہوگا، وحاد غازی کے کہنے پر سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں، پولیس خود اسے پروٹیکشن دے رہی ہے، سب کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے اس نے۔ کب تک چھپے گا؟ کبھی تو منظر عام پر آئے گا ہی۔ عبیر کے لہجے میں سنگینی تھی۔ تو کیا جب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ میری بیٹی ہے جس کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ضمیر غازی غصے سے بولے، اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اسے ریشام کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، ورنہ ضرور اپنا مطالبہ پیش کرتا۔ عبیر کا اندازہ ٹھیک تھا کیونکہ صبح سے اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریشام اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہو۔ وہ جب اسے جانتی ہی نہیں تو اس کے ساتھ کیوں جائے گی؟ فضول بات نہ کرو سالار، عبیر نے اسے سختی سے ٹوکا۔ میں صرف تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کی، لیکن پھر بھی سب کو سخت ناگوار گزری تھی اس کی بات۔ وہ صبح کی گھر سے نکلی ہوئی تھی، باہر گہری کالی رات اپنے ڈیرے جما چکی تھی، گھڑی کی سوئیاں 1:30 کے ہندسے پر پہنچ چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ کسی بھی طرح اسے صبح سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن پہرا اتنا سخت تھا کہ وہ بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا وہاں سے نکلنے کا، کسی طرح انس کو راضی کر لیا جاتا، لیکن وہ تو جیسے اس موضوع پر کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بھی تو کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ ایک ناپسندیدہ فیصلہ کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا، پھر بھی اس کی تلاش میں کمرے سے نکل کر راہداری میں آئی۔ طائرانہ سی نگاہ یہاں وہاں ڈالتے ہوئے سیدھی چل رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ کہاں پر جا رہا ہے۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی جبھی بے ارادہ سی نگاہ بڑی سی وال گلاس سے باہر نظر آتے منظر پر پڑی۔ ریشام اسی طرف آ گئی تھی جہاں سے باہر لان اور پورچ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک آدمی کو گردن سے پکڑے پسٹل کی نال سختی سے اس کے سر پہ رکھے وہ کوئی اور نہیں انس ہی تھا، جو صفاقی سے کہتے ہوئے جانے اسے کیا باز پرس کر رہا تھا۔ آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنی اپنی گنز لوڈ کیے کچھ گارڈز انس کے پیچھے ہی کھڑے تھے اسے بیک دینے کے لیے۔ وہ ڈر کے بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ یہ یوسف اس کے لیے اجنبی تھا۔ جب بھی باہر گولیاں چلنے کی آواز آئی تو اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کیا اس کا یوسف قاتل بھی تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہی دھیان میں روم کی طرف جا رہا تھا۔ جب ریشام کو وہاں کھڑے دیکھا تو تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ ریشام، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے انداز حد درجہ فکر مند تھا۔ مجھے میرے گھر جانے دو یوسف، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس کے بازو پر پیشانی ٹکائے وہ بری طرح روتی ایک ہی گردان کیے جا رہی تھی۔ انس نے کرب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی خواہش پوری کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اسے وہاں بھیجنے کا روادار نہیں تھا، لیکن اس کا رونا بھی اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ کینہ توز نظروں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی جو فون کان سے لگائے گلاس وال کے پاس کھڑا جانے کس سے محو گفتگو تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے پلٹا تو وہ ابھی بھی پرتپش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے فون بند کر کے جیکٹ کی جیب میں ڈالا، پھر اس کے نزدیک چلا آیا جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ بدلے میں تمہیں صرف موت ملے گی، اس سے زیادہ کی توقع تم رکھنا بھی مت۔ آلرائٹ، میرے خیال سے اب کا موڈ نہیں ہے گھر واپس جانے کا۔ وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا وہاں سے پلٹ کر جانے لگا تھا جب وہ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اسے پکار گئی، یوسف! وہ رک گیا تھا، پھر پلٹ کے دوبارہ اس کو دیکھا جو تذ بذب کا شکار لگ رہی تھی۔
تم مجھے بھی حویلی لے چلو، میں دادا جان سے تمہاری سفارش کر دوں گی کہ تمہیں کم سے کم سزا دیں۔ مجھے کسی اور سے نہیں، آپ سے بدلہ چاہیے۔ کیسا بدلہ؟ اگر کسی نے آپ پر اس نکاح کو ختم کرنے کا دباؤ ڈالا تو آپ میرے حق میں فیصلہ دیں گی؟ مجھے صرف اتنی ضمانت چاہیے۔ دل تو کرے ضمانت کے طور پر 4 تھپڑ اور مار دوں تمہیں۔ میں اس پر بھی راضی ہوں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں خود پہلی فرصت میں تم سے طلاق لوں گی۔ اگر آپ کا یہی ارادہ تھا تو آپ کو مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا پھر موڈ بدل جائے آپ کو گھر واپس بھیجنے کا۔ تو مجھے صرف ایک فون کرنے دو میرے گھر پر، وہ لوگ خود مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ میرے گھر میں آ کر میرے سامنے آپ کو لے جانا اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی ایک فرد بھی اس علاقے میں دکھائی بھی دیا تو میرے بندے 1 سیکنڈ ضائع نہیں کریں گے اسے گولی مارنے میں۔ وہ سنگین لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ جانے کس دہشت گرد کے پاس پھنس گئی تھی۔ تمہیں جو ضمانت چاہیے تم لے لو مجھ سے، چاہے تو بلینک پیپر پہ سائن کروا لو، لیکن مجھے میرے گھر جانے دو بس۔ وہاں سے نکلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، بس ایک بار حویلی پہنچ جاتی، اس کے بعد تو وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتی زندگی بھر۔ جبھی ایک محظوظ سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے انس نے سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے ایک نوٹ پیڈ اور پین نکال کے اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ تم سچ میں بلینک پیپر پر سائن کرواؤ گے مجھ سے؟ وہ شاکی ہوئی۔ آپ نے خود پیشکش کی تھی، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ میں نے پیشکش کی اور تمہیں موقع مل گیا فائدہ اٹھانے کا؟ اسے گھورتے ہوئے نوٹ پیڈ اور پین اس کے ہاتھ سے جپٹتے ہوئے اس نے ایک خالی صفحے پر اپنے سائن کیے، پھر نوٹ پیڈ کو بیڈ پہ پھینک دیا۔ چلو اب کھانا بھجوا رہا ہوں آپ کے لیے، وہ کھا لیں پھر چلتے ہیں۔ یوسف پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، تم مزید وقت ضائع کر رہے ہو۔ گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے وہ ضبط سے بولی، آپ کو میری بات ماننا پڑے گی ورنہ میں اپنا ارادہ بدل بھی سکتا ہوں۔ اس کی بڑھتی فرمائشوں پر وہ خون کے گھونٹ بھرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انس نے اس کی بات مان لی ہے اور وہ خود اسے حویلی واپس چھوڑنے جا رہا ہے۔ آپ کپڑے بدل لیں بی بی۔ ایک ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر آتی ملازمہ نے اسے کہا۔ صبح سے زیب تن کیا ہوا اس کا سفید لباس اب کافی ملگجا سا ہو چکا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں ایسی، ویسے بھی میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں۔ وہ انکار کر گئی تھی، اور وہ کون سا اپنے ساتھ جوڑے لے کر آئی تھی جو چینج کر لیتی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر ابھی لبوں سے لگایا ہی تھا جب بھی اس نے وارڈروب کھول کر کچھ دیکھنا شروع کر دیا۔ ریشام پانی بھیگنا بھول کر اسی جانب دیکھ رہی تھی جہاں ایک ترتیب سے کافی سارے قیمتی ڈیزائنر ڈریسز لٹکے ہوئے تھے۔ انس صاحب نے کہا تھا کہ یہ پہن لیں۔ ایک شیشے کے کام سے مزین بھاری سا مہرون سوٹ کا جوڑا لیے وہ اس کے پاس آ کر بولی، تمہارے صاحب کیا مجھے مکلاوے کی دلہن بنا کر چھوڑنے جا رہے ہیں؟ اسے لے جا کر واپس رکھو اور جو سب سے ہلکا اور سادہ ڈریس ہے وہ لے آؤ۔ ریشام کے کہنے پر وہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ کافی تلاش و بسیار کے بعد گہرے نیلے رنگ کا جوڑا نکال لائی جو سوبر سا تھا، وہ پھر بھی ٹھیک تھا۔ 2-4 لقمے لے کر اس نے ٹرے پر ایک کھسکا دی تھی، پھر جلدی سے کپڑے چینج کرنے کے بعد بالوں میں برش پھیر کر ان کا میسی سا جوڑا بنایا اور شانے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پہ اڑا۔ اپنی سیاہ چادر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ یقیناً وہ ملازمہ اس کے اتارے ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہ چادر بھی لے گئی تھی۔ وہ باہر جا کر چادر واپس منگوانے کا سوچ ہی رہی تھی، پھر خیال چھٹک کر وارڈروب کے پاس چلی آئی۔ جیسے ہی ایک پٹ کھولا، سامنے ہر رنگ کے ملبوسات کی بہار اسے نظر آئی۔ نیچے کچھ شوز اور سلیپرز وغیرہ پڑے تھے، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے ساری تیاری کر کے رکھی گئی تھی۔ ریشام نے دوسرا پٹ کھولا تو اس میں انس کے کچھ کپڑے موجود تھے۔ یقیناً وہ خود بھی اس فارم ہاؤس پر کبھی کبھار رہا کرتا ہوگا۔ ریشام کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بحالت مجبوری وہ براؤن کلر کی گرم شال اس نے اٹھا کر اوڑھ لی تھی، جو اتنی بڑی تھی کہ سر پر اوڑھنے کے باوجود بھی اس میں پوری چھپ گئی تھی۔ پھر جب وہ پورٹیکو میں آئی تو اسے خود کا منتظر پایا، جو سیاہ رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کیے نکھرا ستھرا سا کھڑا تھا۔ اس کے اونچے قد پر وہ رنگ جچتا بھی خوب تھا۔ جب یوسف بن کے رہتا تھا تب بھی اتنی توجہ نہیں دیا کرتا تھا خود پر، لیکن ابھی تو اس کی وجاہت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی جانب آتی ریشام نے جب اسے دیکھا تو قدموں میں سستی در آئی۔ نہ جانے کیوں اس کے اتنے ظلم کے بعد بھی اس کا دل انس کی راہ میں ہی رل جانے کو مچل رہا تھا، جس کی طرف سے اس نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں چاہتا تھا آپ میرے رنگ میں رنگ کر اپنے گھر واپس جائیں۔ شاید وہ اسے مہرون والا جوڑا بھیجنے کی بابت بتا رہا تھا۔ خیر یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ تو اپنی شال اس کے قبضے میں دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ اس کی بائیں آنکھ سے کچھ اوپر لگی سفید بینڈیج کو دیکھ کر اس کا دل لمحے بھر کو افسوس سے بھر گیا تھا۔ واپسی پر دے دوں گی، لیکن جب بولی تو انداز اکھڑا ہوا تھا۔ ریشام، ارادہ نہیں تھا میرا بالکل بھی آپ کو یہاں لانے کے بعد واپس بھیجنے کا، صرف آپ کے مجبور کرنے پر آپ کی خاطر یہ کر رہا ہوں۔
تو کیا چاہتے ہو اب تم اس کے لیے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو، میں آپ کا خیال کر رہا ہوں تو آپ بھی میرا خیال کیجیے گا۔ مجھے ریشام سننے کی عادت نہیں ہے، مجھے ریشام بی بی ہی کہا کرو۔ اس کی میں نے خیسی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولی۔ جو آپ کا حکم۔ یوسف نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ مسجدوں سے فجر کی اذانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سعدین حویلی کے مکینوں کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ کچھ دیر میں سورج نمودار ہو جانا تھا، جس کے ساتھ ہی اس حویلی کی برسوں کی عزت اور ساکھ مٹی میں مل جاتی۔ ریشام کے اغوا کو کئی گھنٹے بیت چکے تھے، جس کا سراغ لگانے کی سر توڑ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ناکام ہی نظر آ رہے تھے۔ سعادت غازی کو ریشام کی گمشدگی سے زیادہ اپنی انا اور غرور کی فکر تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان سے نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی، لیکن ریشام کی بدولت اب انہی لوگوں کی طنزیہ باتیں سننے لگے تھے۔ ان کی شان رتبہ سب زمین بوس ہونے والا تھا۔ بیٹھک میں ان کے تینوں بیٹے ان کی دلجوئی کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، انہیں یقین دہانی کروا رہے تھے کہ اس شخص کو وہ عبرت کا نشانہ بنائیں گے جس نے غازیوں کی بیٹی کو اغوا کر کے ان کی غیرت کو للکارا ہے۔ دو ملازم بھاگتے ہوئے وہاں داخل ہوئے۔ بڑے صاحب، اس کے سانس پھولے ہوئے تھے جیسے کافی دور سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں، اور انداز ایسا تھا جیسے جانے کیا حیرت انگیز چیز ان کی آنکھوں نے دیکھ لی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وہاز غازی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ یوسف آیا ہے۔ کیا وہ پہلی بار یہاں آیا جو اس طرح سے خبر دے رہے ہو؟ اس بار وجاہت غازی نے ناگواری سے کڑے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بڑے صاحب، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کافی سارے گارڈز اور پولیس بھی ہے۔ اب کہ ان کے چہرے کے رنگ بدلے تھے، بے ساختہ سب نے ایک دوسرے کے متغیر چہرے دیکھے۔ اور ساتھ میں؟ کون ہے ساتھ میں؟ ضمیر غازی کا انداز لرز رہا تھا۔ اور ساتھ میں ریشام بی بی بھی ہیں۔ اس ملازم کے انداز میں خوشی بھی تھی، تفکر بھی۔ وہ سب تیزی سے باہر نکلے، جہاں پورٹیکو میں صرف انس کی سیاہ ہائی لکس کھڑی تھی، لیکن حویلی کے دروازے سے باہر پولیس کی گاڑی کے علاوہ کافی ساری گاڑیاں ایک لائن میں دور تک کھڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ جو گارڈز حویلی کی سیکیورٹی پر مامور تھے، انس کے ساتھ آئے گارڈز نے ان پر ہتھیار تانتے ہوئے پوری حویلی کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان کی قسط نمبر 13 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔